السلام علیکم، میں ہوں مونا خان، کراچی پریس کلب کے کراچی پریس کارنر سے۔ آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہے ان کا تعلق سندھ سے ہے اور سندھ کی سیاست سے تو بہت گہرا تعلق ہے۔ جی ہمارے ساتھ آئی ٹی منسٹر ہیں نواب تیمور طاہر صاحب۔ جی سر، ابھی جیسے میں نے کہا کہ آپ کا سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ آپ کی فیملی بھی پیپلز پارٹی سے رہی ہے اور آپ کا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے۔ میں کوئی بھی سیاسی سوال کرنے سے پہلے آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے بیک گراؤنڈ کے فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیں کہ کتنا عرصہ رہا ہے، پیپلز پارٹی سے کتنا گہرا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تو پیدائش ہی پیپلز پارٹی کو دیکھتے دیکھتے ہوئی ہے۔ میرے والد صاحب پہلی بار ممبر اسمبلی کے بنے تھے بھٹو صاحب کے ساتھ، اینڈ دین ہی سروڈ ود ذوالفقار علی بھٹو صاحب، دین ود محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ، اینڈ ایک بہت ہی گہرا واسطہ تھا، ایک بہت ہی پیار والا تعلق تھا محترمہ کے ساتھ۔ شی آلویز لوڈ می لائک اے سن اینڈ وی آلویز گاٹ دا مدرلی فیلنگز ادر دین ایک تو ہوتا ہے آپ کی لیڈر ہوتی ہیں، ایک ان سے وہ مدرلی فیلنگ آنا، وہ پیار ملنا ایک بہت ہی ریئر کیسز میرے خیال سے کسی کو نصیب ہوگا۔ اینڈ اس کے بعد پھر میں جیسے اسٹوڈنٹ لائف میں آیا تو شی وانٹیڈ می ٹو بی ان اسٹوڈنٹ پالیٹکس۔ اتفاق سے جس زمانے میں میں اپنا بیچلرز کرا تھا بزنس ایڈمنسٹریشن میں فرام لنڈن، وہ ٹائم بی بی صاحبہ بھی وہیں پہ ان کا قیام تھا، اور ہر ویکینڈ، ہر الٹرنیٹ ویکینڈ پہ کہیں نہ کہیں ہمیں موقع ملتا تھا جانے کا، کبھی بکنگم، کبھی کینٹ، کبھی برمنگم، جو ہمارے ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز تھے یونائٹڈ کنگڈم کے، جہاں پر ڈینسلی پاپولیٹڈ پاکستانی ہوں، تو وہاں پر وزٹس رہتے تھے ہمارے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میری جو گریجویشن سیریمنی ہوئی تھی اس میں محترمہ صاحبہ واز دیر، اینڈ دین وی ہیڈ اے ڈنر جس میں میرے والد صاحب نے ارینج کیا تھا، مختوم امین فہیم مرحوم، رضا ربانی صاحب، اینڈ آل مائی کولیگز who had graduated with me. تو we all have had the honor of having محترمہ with us in that dinner. آگے پھر I came into active politics. اچھا تیمور صاحب، آپ کا یہی کہنا ہے کہ کیونکہ شروع سے ایک اثر رہا ہے، آپ سیاسی اس میں لوگوں میں اٹھے ہیں، محترمہ کا بہت گہرا اثر ہے آپ کی شخصیت پہ، تو کبھی خیال آیا کہ نہیں سیاست دان نہیں بننا، کچھ اور بننا ہے؟ نہیں، یہ واقعی تھا کہ ملک کے لیے کچھ کرنا اور مجھے بننا ہی پولیٹیشین ہے؟ محترمہ سے انفلوئنس ہونے سے پہلے مجھے شوق تھا ایئر فورس میں جانے کا، اینڈ آئی ہیڈ آلویز ڈریمٹ آف بینگ اے پائلٹ، ایئر فورس پائلٹ، بٹ دین ایز آئی گوٹ کلوز ٹو بی بی، تو اس کے ساتھ بعد جو ہے میرا خیالات بھی چینج ہوتے رہے۔ میرے والد صاحب بھی تقریباً ہر ٹینئر میں اسمبلی میں رہے ہیں، تو ان کا بھی ایک بہت امپیکٹ تھا میرے اوپر، اینڈ آئی تھاٹ کہ جو میں شاید ایئر فورس میں جا کے کر سکوں اس سے میں بہت زیادہ کر سکوں گا فار دا پیپل آف مائی ایریا، عمر کوٹ ضلع سے تعلق رکھنے والے اپنے دوستوں اور اپنے وہاں کے لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے دین آئی ڈائیورٹڈ مائی مائنڈ۔ محترمہ صاحبہ نے 2008 میں مجھے ٹکٹ دے دیا الیکشن میں کھڑا ہونے کا۔ 2008 میں پہلی بار آئی واز اے ممبر آف دا اسمبلی، آئی واز دا ینگسٹ ممبر ایٹ دیٹ ٹائم ان دا پروونشل اسمبلی۔ اس کے بعد پھر 2 اور الیکشنز گزرے۔ 2013 میں بھی اگین آئی واز اوارڈڈ دا ٹکٹ بائی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، وہ الیکشن بھی ہم جیتے، اور ابھی لاسٹ ہمارے جو الیکشن ہوئے تھے، دس از مائی 3rd tenure اینڈ دا پارٹی لیڈرشپ ٹرسٹ می، آئی ایم کیبنٹ ممبر، اور میں کوشش کرتا ہوں ان کے جو ٹرسٹ ہے اس کے حساب سے چل سکوں۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ آپ کا جو تعلق ہے عمر کوٹ سے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ اپنے لوگ کی، اپنے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں تو ان کے مسائل کو بھی بہترین طریقے سے آپ سمجھتے ہوں گے، تو آئی ایم شیور جب آپ کا عمر کوٹ سے تعلق ہے، آپ کے والد صاحب کی اس علاقے سے ہے، اس جگہ سے ہے، تو بڑا کام ہوا ہوگا عمر کوٹ کے حوالے سے، اگر آپ ہمیں بتائیں، اور کیونکہ ابھی جو حالیہ سیلاب آیا اس حوالے سے بھی بتائیں کہ کتنا کام کیا۔ دیکھیں، اگر میں کمپیئر کرتا ہوں 2008 سے 2012 تک، تو اس زمانے میں عمر کوٹ نمبر 3 پہ ان ضلعوں میں تھا، ان کو سب سے زیادہ بجلی کی اسکیمیں ملی۔ مطلب کہ آپ سمجھیں عمر کوٹ جہاں پر کافی ایریاز ایسے تھے جہاں پر بجلی کا نام و نشان نہیں تھا، نہ تھمبا نہ لائٹ، تو اب الحمدللہ میں سمجھوں 99% علاقے کو، عمر کوٹ ڈسٹرکٹ کو ہم بجلی فراہم کر چکے ہیں۔ اس زمانے میں بہت سی اسکیمز تھیں، روڈ، راستے، بہت سے انماؤنٹیبل اسکولز ہم نے دیے وہاں پر جہاں پر اسکولز نہیں تھے، اور ڈسپینسریز دیں۔ 2012 کے بعد سے جو ہے ایک تو فیڈرل گورنمنٹ سے ہماری فنڈنگ بہت کم ہو گئی۔ پہلے نواز شریف صاحب کا ٹائم تھا، تب پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ فنڈنگ ہوتی تھی، سندھ حکومت سے بھی آتی تھی، وفاق سے بھی آتی تھی، پر دکھ سے جو بھی 2 سال گزرے ہیں، ان 2 سال میں کسی ایم پی اے کو، کسی ایم این اے کو
کوئی اسکیم نہیں ملی آگے دینے کے لیے. تو وی آر لیکنگ بیک آن دیٹ. ہم گزارش گاہ ہیں اور ہم ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں ان اسپرٹ ان رائٹنگ. چیف منسٹر کہتا رہا ہے عمران خان صاحب کو جو ہمارا سندھ کا شہر ہے ہمیں ملے تاکہ ہم آگے کچھ ڈیلیور کر سکیں, پر شاید وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ سندھ حکومت کچھ ڈیلیور کرے. وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کے علاوہ کہیں سے ایک پی ٹی آئی کو سیٹ ملی نہیں ہے. تو مے بی دیٹ از دا ریزن وائی دس از ہیپننگ. بہرحال ابھی بھی فلڈس کا ٹائم آیا, اس میں بہت ہی برا حال تھا. عمرکوٹ ضلع خصوصاً ایز ویل ایز سراؤنڈنگ ڈسٹرکٹس, آپ کا بدین, میر پرخاس, سانگڑ, یہ سارے ڈسٹرکٹس جو ہیں بہت ان میں بربادی تباہی آئی. عمرکوٹ میں آئی تھنک اباؤٹ 80% آف دا کراپس آر فنشڈ اینڈ مور دین 5 لاکھ ہاؤسز جو مٹی کے گھر تھے وہ یا ڈیمیج ہو گئے یا گر گئے. تقریباً شروع میں کوئی 7 لاکھ بندہ ڈسپلیس تھا. اچھا تیمور صاحب, میں آپ کی بات سے نکالوں گی کیونکہ ابھی بارش کراچی میں بھی ہو کہ سب کی توجہ کراچی شہر ہی رہا, اور ہم نے شاید انٹیریئر سندھ کو کہیں نہ کہیں اگنور کر دیا. کچھ ایسا ہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں انہیں بارشوں میں؟ دیکھیں ان بارشوں میں کراچی کو بھی جو ہے جو ذمہ داریاں تھیں, جو کام تھا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا, میئر کراچی کا جو کام تھا نالے صاف کرنا, پانی نکالنا, دس از آل دا رسپانسبلٹی آف دا میئر. پر افسوس یہ سارا کام ہمیں کرنا پڑا. مراد علی شاہ صاحب اور ان کی کابینہ کو ذمہ داریاں دی گئیں یہ سب کام کرنے کی. اور اس بار تو بہت ہی زیادہ ریکارڈڈ جو برسات کا ریکارڈ آتا ہے, شاید 35 ایئرس کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس, تو اس میں کبھی بھی یہ بارش ریکارڈ نہیں ہوئی جو بھی آئی تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم ہی ہر جگہ جا رہے تھے, لوگوں کی مدد کر رہے تھے. بہت دیر سے خیال آیا پرائم منسٹر کو کہ کراچی کو بھی آ کے دیکھ لیا, لیکن انہیں 14 نیشنل اسمبلی کی سیٹس اٹھائی ہیں کراچی سے. جب چیف آف آرمی اسٹاف بھی آ کے دیکھ کے چلے گئے, جب شہباز شریف بھی آ کے دیکھ کے چلے گئے, اس کے بعد خیال آیا خان صاحب کو کہ کراچی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ناٹ جسٹ کراچی بٹ بوتھ جسٹ کراچی اینڈ آل دا ادر ڈسٹرکٹس آف سندھ آر بینگ ٹوٹلی اگنورڈ. آپ نے دیکھا جس طرح ہمارا بیوقوف بنا گیا کراچی ایٹس کا, خان صاحب نے آ کر 1100 بلین کی بات کی اور پھر بعد میں کہا کہ 802 بلین آپ کے ہیں, تو 292 بلین جو ہے آپ کو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. تو پھر جب ہم نے جا کے دیکھا تو وہ 300 بلین جو رہے سے تھے, ان میں سے جو میجر شیئر ہے وہ چائنا کی انویسٹمنٹس اور سافٹ لونز ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہمیں پیسے ملے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے وہ دیے گئے. تو باقی جو بچا جا کے 5% آف دا 1100 بلین واز ایکچولی گیون بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. اچھا عمرکوٹ کی بات ہو رہی, کیونکہ میں خود بھی خاتون ہوں, میں خواتین کے حوالے سے ضرور سوال کرتی ہوں. تو مجھے وہاں پہ بتائیں کہ وہاں پہ, کیونکہ یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک ماں کو پڑھانا آنے والی نسلوں کو پڑھایا جاتا ہے, تو وہاں پہ خواتین کے حوالے سے کتنا کام ہوا؟ کیونکہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا فالوور ہوں اور شی آلویز بلیوڈ ان ایجوکیشن فار ویمن ایز ویل ایز ویمن امپاورمنٹ. تو ہم ہر لحاظ سے ہر طریقے سے انکریج کرتے ہیں. ہم جہاں بھی جاتے بھی انکریج لوگوں کو سمجھانا, ان کو بتانا کہ مہربانی کر کے اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کے ساتھ برابری میں پڑھائیں. اور ایک بہت بڑا چینج آیا ہے پچھلے سالوں میں, بہت انکریجمنٹ پیرنٹس دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو آگے لانے میں. ایک زمانہ تھا جب جابس کے لیے کوئی انٹرویوز ہوتے تھے تو ویری فیو ویمن پارٹیسپیٹیڈ. اب ڈفرینٹ ہے, اب ہمیں اتنی اپلیکیشنز آتی ہیں ماشاء اللہ فرام ویمن, فرام گرلز, فرام لیڈیز, اٹس اوور ویلمنگ. اینڈ دین وی آلسو ٹرائی اوور بیسٹ کہ ہم ان کو انکریج کر کے اتنا ہی آگے لائیں جتنا ہم کسی عام وہاں کے لڑکے کو لاتے ہیں. اچھا یہاں پہ پی ٹی آئی کی اور اس کی ان کی 2 سالہ کارکردگی پہ آپ نے بات کی, تو مجھے آپ یہ بتائیں, چلیں انہوں نے وفاق نے جو بھی ڈیلیور کیا, آپ سندھ حکومت کی پرفارمنس کو 2 سالہ کارکردگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ بات کریں گے کہیں رورل سندھ کی, تو میں انوائٹ کروں گا آپ کو کہ آپ آ کے تھر پارکر میں وہاں کے اسکولز دیکھیں, وہاں کے ایجوکیشن فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ وہاں کی ہیلتھ فیسلٹیز دیکھیں. میرا سے جو کراچی میں ہے وہی آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا. اگر آپ بات کریں گی کراچی کی, تو وی ہیو ریئلی پراؤڈ کہ جس طرح سے پورے پاکستان سے لوگ آ کے ہمارے کراچی کے ہسپتالوں میں علاج کراتے ہیں. آپ کو پتہ ہے NICVDH میں 80% آف دا پیپل بینگ ٹریٹڈ آر ناٹ فرام کراچی, دے کمنگ فرام بارڈرنگ ڈسٹرکٹس اینڈ بارڈرنگ سٹیز اینڈ ادر پروونس ایز ویل. اس کی طرح NICH ہے, ہمارا جو بینظیر بھٹو ٹراما سینٹر ہے, 600 بیڈڈ ہسپتال ہے. تو وی ہیو ریئلی ایکسیلڈ ان دا ہیلتھ فیلڈس, اور آف کورس اور بھی زیادہ کرنا پڑے گا. ایجوکیشن بہتری کی طرف جاری ہے. ہمارا مین جو ایشو ہے از آف لیک آف ٹیچرز. ہمارے بہت سے اسکولز اربن ایریا, اپنا رورل ایریاز میں جو ہیں دیر
shut down or with a low capacity of teachers. جہاں پہ 10 ٹیچر ہونے چاہیے وہاں پر 8 ٹیچر پڑھا رہے ہیں. تو وی نیڈ ٹو امپروو آن دیٹ. وی نیڈ ٹو امپلوائے مور ٹیچرز. اور جس طرح سے پہلے ہوئے تھے کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ٹیسٹ جو پرائیویٹ اداروں سے ہم کروا رہے تھے تاکہ کوئی بھی سفارش پہ یا کسی اور طرح سے وہاں پہ نہ آئے, تو ان چیزوں میں ہم نے بہتری کی ہے. آپ نے دیکھا کراچی میں روڈز رستے بہتر ہوئے ہیں, انڈر پاسز ہماری حکومت نے بنائے ہیں, فلائی اوورس ہماری حکومت نے بنائے ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف دیٹ وی ہیو ڈن. پر اگر ہمیں اپنی پراپر فنڈنگ ملتی رہے تو آئی ایم شیور ہم بہت بہتری لا سکتے ہیں سندھ کے صوبے میں. اچھا, جب کراچی کی بات ہو رہی تو کراچی کے لیے کچرا بڑا مسئلہ رہا ہے, ابھی حالیہ بارشوں میں بھی رہا ہے. پھر آپ نے ایک پروگرام میں وہ جو MNA ہیں فکسڈ کے, وہ ان سے بھی تھوڑی بحث ہو گئی کچرے کے حوالے سے کہ آپ کے گھر پہ کچرا پہنچا دیا جائے. تو کیا سمجھتے ہیں, ہم ہمیشہ وفاق کو اور یہ سندھ حکومت کو لڑتے جھگڑتے دیکھتے ہیں, سب جانتے ہیں, تو کیا یہ اچھا نہ ہو کہ ہم سندھ حکومت اس پہ یا وفاق جو بھی ہے اپنی جو ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بھی بنا دی گئی اس سلسلے کو کہ ایک پیج میں رہتے ہوئے آگے کام کر سکے, کراچی کے مسائل پہ بہترین طریقے سے کام کیا جا سکے, اس پہ کہ بنسبت تنقید ایک دوسرے کے پہ کریں. دیکھیے جی, وی نیڈ سنسیئرٹی فرام دا سندھ گورنمنٹ اینڈ سنسیئرٹی فرام دا فیڈرل گورنمنٹ. پر وہ جو ہے یہاں پر لیک کر جاتی ہے. جس طرح سے جو ایک ماحول بنایا ہوا ہے, پچھلی بار جب پرائم منسٹر عمران خان کیم ٹو کراچی اور مسئلے مسائل ہمارے پاس اتنے زیادہ تھے کہ ہم نے پہلے کیجول ریکویسٹ کی جو ہم سمجھتے تھے کہ قبول کرے گا عمران خان صاحب اور آ کے ملے گا چیف منسٹر سندھ سے, وہ اگنور ہوتی رہی. پھر ہم نے فارملی انوائٹ کیا, ریکویسٹ کی فار اپوائنٹمنٹ اینڈ اے میٹنگ آف دا چیف منسٹر ود دا پرائم منسٹر, پر وہ کراچی آ کے بھی اینڈ ہی ریفیوز ٹو میٹ دا چیف منسٹر. تو دیز آر دا تھنگز وچ لیک, جن سے خرابی آتی ہے. ہم جب اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں مدد کے لیے تو وہ ٹھکرایا جاتا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو کھڑے ہو کے کہتے ہیں اپنی پہلی اسپیچ میں کہ جو بھی مدد چاہیے ہم سے ہم دینے کو تیار ہیں. بہت حالات خراب ہو گئے ہیں, اور ریٹرن میں جو ہے پرائم منسٹر صاحب وہ ممک کر کے اور آواز کاپی کر کے دکھاتے ہیں, کیونکہ چیئرمین صاحب کا تھوڑا برٹش ایکسنٹ ہے. تو اس طرح سے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم مدد مانگتے ہیں وہ آ کے ہمارا بیوقوف بنا کے اور ایک 1100 بلین کا فیک پیکج اناؤنس کر کے چلے جاتے ہیں, تو یہ کیسے ریلیشن شپ صحیح ہوگا؟ جب تک فیڈرل گورنمنٹ سنسیئر نہیں ہوگی ٹو سالو دا ایشوز آف دا سندھ گورنمنٹ, دا ایشوز آف کراچی اینڈ رورل سندھ, تب تک تو کچھ بہتری آنے کا کوئی امکان امید میں تو نہیں دیکھتا ہوں. چلے یہ کام بھی ساتھ ساتھ ہے, لیکن ایک APC بھی بنی ہے جہاں پہ آپ لوگ بھی موجود ہیں, آپ لوگوں نے بھی کچھ آپ کے پوائنٹرز ایجنڈا ہے جس پہ آپ لوگ کام کریں. اب یہاں پہ بات شروع ہوتی, میاں صاحب نے بیان دیا, وہاں پہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہوگی. یو فیل لائک کیونکہ آپ بھی اس کا حصہ ہیں, آپ کی پارٹی بھی اس کا حصہ ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے جی, اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ کہ آپ کی ساری جماعتیں اپوزیشن کی یونائٹ ہو جائیں اگینسٹ ون پارٹی اور ون گورنمنٹ. تو ایک تو اس میں بہت زیادہ پریشر ان پہ ڈیولپ ہوگا. مجھے نہیں پتا وہ سسٹین کر سکیں گے اتنا پریشر یا نہیں کر سکیں گے. پلس پوری دنیا ابھی دیکھ رہی ہے کہ کیا حالات ہیں. ابھی آپ کا جو انویٹنگ ایمبیسڈر, امریکن ایمبیسڈر ہے فار پاکستان, وہ آلریڈی واؤچ کر رہا ہے کہ جی یہاں پر بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں فریڈم آف پریس کے ساتھ, مسنگ پرسنز میں. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایک ورلڈ پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے اس حکومت پہ کہ مہربانی کر کے یا تو سدھریں یا دوسرے کو جگہ دیں کہ وہ آ کے کام کر سکے اگر آپ کام نہیں کر سکتے. یہ تو آپ کی سیاسی بات چیت رہی, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ پہ بھی ایک ذمہ داری ہے آف کورس, جو آپ کی منسٹری میں لی ہوئی ہے, IT کے آپ منسٹر ہیں, اس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کتنا کام کیا ہے, جو پہلے جو دیگر منسٹریز میں بھی آپ اس میں رہیں, اس میں کیا کام کیا اور آگے آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ وی آر ناؤ ورکنگ ٹورڈز دا ڈیجیٹلائزیشن ان اے پیپرلیس انوائرمنٹ فار دا پروونس آف سندھ. یہ کام ایک ڈپارٹمنٹ سے یا ایک منسٹری سے ہونا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے, کیونکہ میں آئی ایم ناٹ IT پروفیشنل. دا سیکٹری IT از آف کورس ناٹ IT پروفیشنل, نور از دا DG. تو بیسکلی دس از ناٹ دا ورک آف بیوروکریٹس. دس ہیز ٹو بی ڈن مینیجڈ بائی کلیئر پیپل ہو آر پروفیشنلز آف دس ڈپارٹمنٹ. اس حساب سے وی آر میکنگ سندھ ڈیجیٹلائزیشن اتھارٹی, جس کے تھرو سارا کام ہوگا. میرٹ پر ساری اس میں اپوائنٹمنٹس ہوں گی. اور پھر یہ جس طرح سے پنجاب میں ICT بورڈ بنا, شاید KPP میں بن رہا تھا, آئی ڈونٹ نو کہ ابھی تک بنا یا نہیں بنا, پر وہ بھی پروسیس میں تھے بنانے کے. اسی طرح میں سوچا تھا میں نے کہ ایک سندھ میں ایک ICT بورڈ بنائے, انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی بورڈ,
بٹ دین وین آئی اسٹارٹ ود دا پروفیشنلز, ہماری آئی ٹی ایڈوائزری کمیٹی میں نے فارم کی تھی ایز سون ایز آئی بیکیم دا منسٹر. اس میں اکیڈیمیا کے جتنے بھی ہیڈز ہیں, آپ کی جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, آپ کا آئی بی اے ہے, گوگل ہے, آئی گاٹ آل دا انٹلیکچوئلز دیر. ان کے ساتھ بیٹھ کے اس ایڈوائزری کمیٹی میں پھر میں نے ڈسکس کیا کہ بیٹر دین اے بورڈ ول بی اے اتھارٹی. جہاں جہاں اتھارٹی کام کر رہی ہے, چاہے وہ نادرا ہو, بگ ایگزامپل آئی کین ٹیل یو فار آف پاکستان. اسی طرح سے دین آئی وی ڈیسائیڈیڈ ٹو میک دس سندھ ڈیجیٹلائزیشن اتھارٹی, جس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. میرے خیال سے ود ان نیکسٹ 2 weeks ہم یہ بل پیش کر دیں گے. ویل برنگ اٹ ٹو دا کیبنٹ اینڈ آئی ایم شیور دا کیبنٹ ول اپروو اٹ اینڈ سینڈ اٹ ٹو دا اسمبلیز. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک باقاعدہ ٹرانسفارمیشن اس ڈسٹرکٹ کی, اس صوبے کی آپ کے سامنے آئے گی. اس کے علاوہ وی ورکڈ آن اے لاٹ آف تھنگز. ہم نے 8 میجر یونیورسٹیز سندھ کی, ناٹ جسٹ کراچی, سندھ کی, ان میں ہم نے فری وائی فائی سسٹمز انٹروڈیوس کیے ہیں, جس کے لیے وی آر پیئنگ فار اٹ. اور وہاں پر ہم نے کمپیوٹر لیبز ان کو بنا کے دیے ہیں. سندھ کی کچھ یونیورسٹیز کے اگر نام ہمیں بھی بتا دیں کہ کون سی. آپ کی سندھ میں آپ کی جو ہے ذوالفقار علی بھٹو لا یونیورسٹی, لاڑکانہ کا جو آپ کا ہے کیمپس ان کا مین, اس میں ہم نے کیا ہے. بٹ اے لسٹ ریٹن, آئی کین گیو یو دا 8 names. بدین میں گیون 8 یونیورسٹیز. اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. چیئرمین صاحب کا خیال ہے کہ ناؤ ان اے اسپین آف 3 years اگر ہم ساری یونیورسٹیز جو سندھ کی ہیں گورنمنٹ یونیورسٹیز, ان کو ہم اور کیڈٹ کالج, ان کو ہم اگر فری وائی فائی دے جائیں گے تو ایک بہت ہی بہتر کام ہوگا. خاص طور آج کل جو کووڈ کے حساب سے سچویشن چل رہی ہے, تو وی نیڈ ٹو ڈیجیٹلائز دیم ایز سون اینڈ ایز مچ ایز پاسبل. ہم نے ایک بہت ہی کامیاب یہاں پر HMIS ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہوتا ہے, جو آپ کے پورے ہاسپٹل کی ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کر دیتا ہے, پیپر لیس کر دیتا ہے. آپ کے ڈاکٹرس کے ریکارڈز, آپ کے پیشنٹس کے ریکارڈز, آپ کی جتنی بھی انفارمیشن چاہیے میڈیکل, آل اسٹورڈ کمپیوٹرائزڈ. وہ ہم نے سول ہاسپٹل کراچی کو دی, ون آف دا بگیسٹ ہاسپٹلز آف پاکستان. بہت کامیابی سے چل رہا ہے. نیکسٹ فیز میں اب ہماری PC1 گئی ہوئی ہے. ہم 4 ہاسپٹلز جو کراچی کے سب سے بڑے اسپتال ہوں گے, ان کو یہ سسٹم دیکھیں, اور فائنلی ہم جتنے بھی ہسپتال ہم سب کو انٹیگریٹ کر لیں گے آپس میں تھرو دیٹ سسٹم. تو یہ ہمارا ایک اور چل رہا ہے. پلس ہم ایک IB کے تھرو سسٹم ہم نے چلایا ہوا ہے, جہاں پہ وی آر ٹیچنگ دا سیکریٹریٹ اسٹاف. کوئی 1100 سیکریٹریٹ اسٹاف کو ہم آلریڈی ٹرین کر چکے ہیں فار ڈفرنٹ ایپس ٹو یوز دا کمپیوٹر, ٹو بی مور لٹریٹ, ٹو میک دا سسٹم بیٹر. تو 1100 تقریباً ہم نے لوگوں کو وہاں سے ڈگریز دلا دی ہیں, اور بڑی اسپیڈ میں یہ پروگرام بھی چل رہا ہے. ساتھ میں ہم نے انکیوبیشن سینٹرز شروع کیے ہیں. ابھی کچھ مہینے پہلے ہی میں نے 6 کمپنیز کے اسٹارٹ اپس کو وہاں سے ان کے پروجیکٹس ہم نے فائنلائز کرائے تھے. وہ سب اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. پلس ہم نے ہر کسی اسٹارٹ اپ کو 2.5 لاکھ ونس دے گریجویٹڈ, دے وینٹ تھرو دیٹ کورس, ہم نے 2.5 لاکھ کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو چیکس دیے تھے, اور وہ بھی ماشاء اللہ سے دیر موونگ ویری فاسٹ. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا بتا رہے ہیں, ان سب کو ایک لارجر اور ایک بہتر اس میں لائیں. اچھا تیمور صاحب, آپ نے بات کی میرٹ کی, بہت ساری باتیں میرٹ پہ ہو رہی ہیں, لیکن اب یہاں پہ چلیں ہم نے بات کی کہ فیڈرل سے کافی شکایتیں ہیں, چیزیں مان لیا, لیکن جب ہم سندھ حکومت کی بات کرتے ہیں, کرپشن کی بھی آ جاتی ہے, اور جہاں کرپشن کی بات آتی ہے وہاں ادارے صحیح پراپرلی ڈیلیور نہیں کر پاتے. اور یہاں پہ آپ کے ادارے, آپ کے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیونکہ اگر یہ دوبارہ چیز آتی ہے تو کام کس طرح سے ڈیلیور کیا جائے گا؟ دیکھیے جی, میرا MP تو میں رہا ہوں بہت سالوں سے, 3 بار الیکٹ ہو کے ہوں, پر میرا جو میں نے جو دیکھا سیکھا ہے, میں پریکٹیکل گورننس میں آیا ہوں. پچھلے 2 سال میں ایڈوائزر تھا مراد علی شاہ صاحب کا فار IPC, اور 2 سال اب مجھے ہو گئے ایز اے منسٹر ان ہز کیبنٹ اگین. ان 4 سال میں جتنی میں نے سختی دیکھی ہے مراد علی شاہ کی طرف سے, اور خصوصاً بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے, تو یہ اگر کوئی کرپشن کے کوئی ایسی چیز میں انوالو ہے تو اس کا کوئی فیوچر پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں ہے. میں جب منسٹر بنا تھا, اور پہلے ہم نے میٹنگ کال آن ہوئی تھی, ہم چیئرمین بلاول سے ملے تھے, اور ہم سارے وہاں پہ منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے. میجورٹی ینگ منسٹرز ہیں, نئے لوگوں کو چیئرمین صاحب آگے لے کے ہیں. میرا یہی اگلا سوال تھا کہ ینگ لوگوں کے لیے پیپلز پارٹی, تو ہمیں جو اس وقت پہلی ہدایت ملی تھی, ہمیں تب یہ نہیں کہا کہ کیا کرنا ہے, کیسا کرنا ہے. بات یہ ہے کہ آپ سب جو آج اس کیبنٹ میں بیٹھے ہیں وہی ہیں جو مجھ سے بہت قریب ہیں اور جن پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں. اور اگر آپ کا کوئی خیال ہے پیسے کمانے کا یا میل پریکٹسز میں جانے کا, تو ابھی آپ لوگوں کو میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ اٹھ کے اس میٹنگ سے چلے جائیں, کیونکہ کل جب میں آپ کو ان چارجز پہ ہٹاؤں یا مجھے ہٹانا پڑے تو مجھے بھی بہت دکھ ہوگا اور آپ کی بھی بہت بے عزتی ہوگی.
تو ہماری شروعات ہی اس طرح سے کی ہے. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی کرپٹ پریکٹس میں ہے تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے. مجھے نہیں پتہ پہلے کیا تھا کیسا تھا, پر جب سے میں چیئرمین صاحب کے گائیڈنس کے ساتھ ایکٹیو پولیٹکس میں آیا ہوں, ایز اے منسٹر کام کر رہا ہوں, تو میں نے بہت سختی دیکھی ہے ان کی طرف سے. ہو سکتا ہے کہیں کچھ غلط ہو رہا ہو, ایوری تھنگ کین ناٹ بی پرفیکٹ, کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہو سکتی ہے ہو, پر میرے خیال سے وہ لاسٹ نہیں کرے گی. کہیں بھی کوئی شکایت جس کی گئی ہے تو اس کو بہت فارم فوٹنگس پہ وارننگ ملی ہیں, اور میرے خیال سے کافی چینجز آئی ہیں. اور جو آپ دیکھیں گے جو ایک پرسیپشن تھا پہلے تھوڑا خراب, اس میں بہت بہتری آئی ہے ان پچھلے 3-4 سالوں میں. اچھا, یہ بات ہو رہی تھی بلاول صاحب بھی ماشاء اللہ ینگ ہیں, اور آپ نے کہا آپ بھی جب آپ اس پالیٹکس میں کافی ینگ تھے, تو یو فیل لائک پیپلز پارٹی اب ینگ لوگوں کو بہت زیادہ ویلکم کرتی ہے, انکریج کرتی ہے, جو نئی سوچ رکھتے ہیں یا جن کا کوئی بیک گراؤنڈ اور سیاسی بیک گراؤنڈ نہ ہو اور وہ آنا چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی میں آنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ عام طور پہ یہی تاثر ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ خاندانی سیاست چل رہی ہے تو یہ اس پارٹی میں جائے گا. ایک بہت بڑی چینج اور تبدیلی آئی ہے. چیئرمین صاحب جن کو لا چکے ہیں, جن سے کام لے رہے ہیں وہ تو ہیں, پر اس کے علاوہ ہی از لکنگ فار اسمارٹ ینگ پیپل جو آئیں, نیا فیس آئے, ایک نیا طریقہ کار لائیں, ایک نیا سسٹم لائیں. اسپیشلی وہ یوتھ جو ایکٹیو ہیں, جن کی روٹس ہیں لوگوں کے اندر, عوام کے اندر, ان کو انکریج کرتے ہیں چیئرمین صاحب. میرے خیال سے نیکسٹ جو ہماری پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنے گی تو اس میں شاید ہم بھی نہ ہوں, اور بہت سے نئے فیسز ہوں گے, فرام میر پرخاس, فرام عمر کوٹ, فرام کراچی, فرام حیدرآباد. تو جو پرفارم کرے گا وہ رہے گا, جو پرفارم نہیں کرے گا تو ایک بہت بڑا گیپ ہے. جو لوگ سیاست میں آنا چاہتے ہیں, صاف ستھری اچھی سیاست کرنا چاہتے ہیں, تو چیئرمین بلاول وانٹس اینڈ نیڈس. اچھا دیکھیں, میں ایک یہ بھی سوال ہوتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے سیاست دان سے پہلے ایک انسان ہوتے ہیں, رشتے ہوتے ہیں, تو کس طرح سے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں, فیملی کو, گھر کو, ہر چیز کو؟ بہت ہی ڈیفیکلٹ سوال آپ نے کر دیا ہے, اس کو ذرا ایلیبریٹ کرنا مشکل ہوگا. ایک تو میری لائف ہے ایز اے ہسبینڈ, ایز اے فادر, اس کے ساتھ ساتھ میرا ڈپارٹمنٹ, میری منسٹری, اینڈ دین اندر ویری امپورٹنٹ فیز جس کو میں ٹائم دیتا ہوں وہ ہے میرا ڈسٹرکٹ عمر کوٹ. وہ لوگ جو مجھے ہر بار اتنی بڑی لیڈ سے الیکشن جتا کے آتے ہیں. لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ ایک بار پارٹی کا ٹکٹ مل جائے, ایک بار ہم ایم پی اے بن جائیں. تو الحمدللہ پارٹیز بن سو کائنڈ, اللہ کی مہربانی سے ہر بار الیکشن میں اتنی کامیابی ملتی ہے. پہلی بار میں کوئی 10,000 ووٹ کی لیڈ سے جیتا تھا. سیکنڈ ٹائم آئی ہیڈ اے لیڈ آف اباؤٹ 17,000 ووٹس. لاسٹ الیکشن میرا کوئی 23,000 ووٹس کی میری لیڈ تھی. تو اتنا محبت اور پیار ملتا ہے لوگوں سے, تو آپ کو ان کے ساتھ ٹائم دینا, ان کے ساتھ ٹائم گزارنا, ان کی خوشیوں اور غموں میں ان کے ساتھ رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور کام کچھ ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. آپ میرے علاقے میں جائیں گے تو آپ کو ضرور شکایت ملے گی کہ ہمارے فلانے کام, ہمارے روڈ نہیں بنے, ہمارے راستے بنے, اور آپ کو یہ شکایت کبھی کوئی نہیں دے سکے گا کہ میرے والد نواب یوسف تالپور صاحب یا میں خود ان سے کبھی دور رہے ہوں یا ان سے کبھی رابطے میں نہ رہے ہوں. میں تقریباً ہفتے میں 4 سے 5 دن کوشش کرتا ہوں کہ وہاں گزاروں, اور پھر 3 دن کراچی میں کچہری ہوتی ہے, لوگوں کے مسائل سننے جاتے ہیں, وہ آتے ہیں آپ کے پاس. آپ کو انوائٹ کروں گا, پائیے گا کبھی عمر کوٹ کی طرف. گھر ہے اور گھر میں ایک ہال ہے, تو جب نیچے ہال میں اترتے ہیں تو 200-250 بندہ 300 بندہ بیٹھا ہوتا ہے, عوام کے لوگ ہیں. نہ کوئی روک ہے, نہ کوئی ٹوک ہے, نہ کوئی سسٹم ہے باہر کسی کو چیک کرنے کا ہمارے پاس, نہ کوئی گارڈ گھر میں, نہ آپ کو ہمارے گیٹ پر نظر آئے گا. جو بھی آتا ہے اس کو سمپل ایکسیس ہوتا ہے, اندر آ کے ہم سے ملتا ہے. کوشش کرتا ہوں کچھ لوگوں سے ایز اے گروپ ملوں, پر بہت لوگوں سے باری باری ایک ایک کر کے ملنا ہوتا ہے. شام ہو جاتی ہے اس میں, اور اینڈ آف دا ڈے ایک اچھی فیلنگ آتی ہے کہ چلیں کچھ اچھا کام تو کیا. اگر 200 لوگ آتے ہیں تو 100 کے کام ہوتے ہوں گے, 100 کے کام نہیں بھی ہوتے ہیں, پر وہ کم سے کم شکایتیں کر کے اور اپنا غصہ اتار کے چلے جاتے ہیں. غصہ اتارنے کی اجازت ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. جب ہم کوئی کام نہیں کر سکتے تو ہمیں ان کو رائٹ دینا پڑتا ہے کہ وہ اس کی شکایت کریں اور ہم شکایت سنیں. بس میرا آخری آپ سے سوال ہے, میں کشمیر کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ کشمیری بہن بھائی جس طرح سے وہ اتنا ٹف ٹائم دیکھا, پھر حالیہ جو انڈین نے جو کیا ان کی آزادی کو سلب کرنے کی ایک اور کیا, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, کشمیر کا کاز از دا موسٹ امپورٹنٹ کاز آئی بلیو, جس کے لیے ہماری پاک فوج بہت سنسیئر ہے. ہمارے جتنے بھی سیاستدان آئے وہ سب بہت سنسیئر رہے اس کاز کے ساتھ. پتہ نہیں کیوں اب ہم کچھ فیلیئرز دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت دکھی, اور میں اس کو بالکل بھی پولیٹیسائز نہیں کروں گا کیونکہ یہ پولیٹیکل چیز نہیں ہے. یہ ہمارے بہنوں بھائیوں کے رائٹس ہیں جو ان کو نہیں مل رہے, جو زیادتیاں, جو ظلم
کشمیر میں ہو رہا ہے ہمارے بہنوں بھائی کے ساتھ، وہ تو پوری دنیا اس کو کنڈیم کرتی ہے، پر پتہ نہیں کیوں اسٹینڈ لینے کو وہ لوگ تیار نہیں ہیں. تو وی اسٹینڈ بائی دا پیپل آف کشمیر اینڈ اٹ از اینڈ مسٹ ریمین آور فرسٹ پرائرٹی، بٹ دیر از مچ مور وی شوڈ ڈو دین وی آر ڈوئنگ ایٹ دی مومنٹ. اب ایک اور میرے ذہن میں، کیونکہ کراچی میں ہم رہتے ہیں، کراچی ہائٹس ہیں، تو کراچی والوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو واقعی سندھ حکومت سے جن کو کافی شکایتیں تو ہیں؟ بالکل ہوں گی جی، شکایتیں تو لوگوں کو اپنوں سے ہی ہوتی ہیں، تو شکایتیں ہوں گی، پر آپ نے وہ زمانے دیکھی، وہ دور دیکھے جب ایک دن میں 400 بوری بند لاشیں اس شہر سے اٹھتی تھیں، جب ایک دن میں 20 25 لوگ کڈنیپ فار رینسم ہوتے تھے. آپ کو وہ دن یاد ہوں گے 12 مئی کے، ایک سیاسی لیڈر نے کہہ دیا کہ فلانی سیاسی ریلی نہیں نکلنی، تو کتنے ہمارے بہنوں بھائیوں کا کس طرح مرڈر ہو گیا. تو پیپلز پارٹی نے یہ ساری چیزیں ختم کی، یعنی کہ ان کی سنسیئرٹی تھی. MQM کا جو ٹیررسٹ ونگ تھا، جس کے سامنے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایجنسی مل کے ان سب کو خاموش کرا دیا، غائب کر دیا. الطاف حسین جیسا ٹیررسٹ اور اس کے جو ٹیررسٹ لوگ تھے یہاں پہ، یا تو غائب ہو گئے یا گم ہو گئے، یا پھر اپنا شکل چینج کر کے، میک اپ کر کے، شرافت والی شکل لے کے آج اسمبلیز یہاں کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہماری وہ سنسیئرٹی تھی. آج کراچی کے لوگ چینج دیکھ رہے ہیں، روڈز، رستے، فلائی اوورز، انڈر پاسز، پر آف کورس ہمیں اور بہتر نظام لانا ہے. میری ایڈوائز ہوگی کراچی ایڈ سے کہ ابھی لوکل باڈیز کے الیکشنز آ رہے ہیں، پلیز اپنے میئر کو سوچ سمجھ کے چنیے گا، کیونکہ آپ کی صفائی ستھرائی کے مسئلے، آپ کے نالوں کے کام، یہ ساری چیزیں آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو کرنی ہوں گی. سندھ حکومت اتنا وزن نہیں اٹھا سکتی. تو مہربانی کر کے سی دا رائٹ پرسن ٹو بی دا میئر آف کراچی. باقی سندھ گورنمنٹ اپنے حساب سے بہت اچھا کام کر رہی ہے. دعا کریں کہ ہمیں زیادہ فنڈز ملیں تاکہ ہم زیادہ پرفارم کر سکیں، زیادہ اسکیمز دے سکیں، کراچی ایڈس کی زندگی آسان کر سکیں. بہت شکریہ تیمور صاحب، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی تیمور صاحب کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک بات انہوں نے بولی کہ سب کو اپنی ذمہ داری خود بھی ادا کرنی ہے اور صحیح انسان کو صحیح ووٹ دینا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.